پاکستان کی مسلح افواج ایف سی کے 2 عدد کیمپس کو بلوچستان میں ٹارگٹ کیا گیا. ایک کیمپ پنجگور میں جو ایران بارڈر سے تقریباً 3.25 گھنٹے کی بائی روڈ ٹریولنگ پہ موجود ہے اور وہاں پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا. دوسرا حملہ جو کیا گیا وہ نوشکی میں کیا گیا اور نوشکی جو ہے وہ افغانستان بارڈر سے کچھ فاصلے پہ موجود ہے. افواج پاکستان کے ادارہ تعلقات عامہ نے جو پریس ریلیز جاری کیا اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ حملہ ہوا کیسے, اس میں کتنے لوگ انوالو تھے اور کچھ ہم نے بھی اس پہ کیلکولیشنز کیے کہ اس کی مالیت کل کتنی ہے. جب ہم آئی ایس پی آر کا ناظرین فگر دیکھتے ہیں تو بتایا گیا کہ پنجگور جو کہ ایران کے قریب ہے وہاں پہ ایف سی کا کیمپ جو اس کو 2 اطراف سے اس پہ حملہ کیا گیا اور کتنے لوگ تھے یہ حملہ کرنے والے اس کا ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب کچھ دہشت گرد بھاگ گئے. لیکن جو دوسرا پریس ریلیز آج جاری کیا اس میں ایک فگر دی گئی کہ جی 13 دہشت گرد مارے گئے. اب 13 دہشت گرد مارے گئے, 4 سے 5 انسرکل تھے. ہم صرف انہی نمبرز کو لے لیتے ہیں اور منیمم نمبر اگر ہم لگائیں جو آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ جو دہشت گرد مارے گئے اور منیمم نمبر کم از کم 2 درجن تو بنتا ہی ہے صرف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے. اب ایکچول فگر کتنی تھی جتنے لوگوں نے یہاں پہ حملہ آور ہوئے دونوں جگہ پہ وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم منیمم فگر بھی لیں جو کہ آفیشیل پریس ریلیز میں سامنے آیا ہے تو کم از کم 2 درجن افراد نے اس دونوں حملوں میں حصہ لیا. اور ہم نے جو ناظرین کیلکولیشنز کی ہیں جس طرح کے ویپنز ان دہشت گردوں کے پاس تھے اس میں کم از کم ایک دہشت گرد جو ہے اس کے اوپر 1,10,00,000 روپے کا خرچہ کیا گیا. جس طرح کہ وہ ویپنز ان کے پاس تھے, آر پی جیز تھیں, جس طرح بلٹ میگزینز ان کے پاس تھے اور تو اور جو امیج ناظرین آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نائٹ ویژن گوگل تھرمل امیجنگ گوگلز ہیں جو کہ رات اندھیرے میں بھی کوئی بھی اگر باڈی موو کر رہی ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اتنا سارا پیسہ ایک شخص پہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ کون خرچ کر سکتا ہے, اس کا حوالہ بھی دیا گیا, اسی پریس ریلیز میں دیا گیا اور بتایا گیا کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو کچھ انٹرسیپٹس کیے گئے ہیں اور جو انٹرسیپٹس کیے گئے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز سے اس سے پتہ لگا کہ ان کے جو ٹیررسٹ کے ہینڈلرز تھے وہ افغانستان میں ہیں اور انڈیا میں موجود ہیں. یہ 2 بڑے حملے تھے اور اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجور میں ایک بڑا حملہ کیا جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے اور پنجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے. پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں. 4 یا 5 لوگ اس وقت پنجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی. جی ناظرین آپ نے وزیر داخلہ کو بھی سنا. وزیر داخلہ پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا حملہ تھا اور اس بڑے حملے کو جو ناکام بنایا گیا ہے اس میں پاکستان کے بہادر بیٹوں نے 7 کی ابھی تک کنفرمیشن آئی ہے جو باقاعدہ طور پہ اطلاع دی گئی آئی ایس پی آر کی طرف سے 7 شہادتیں ہوئی ہیں افواج پاکستان کے جوانوں کی جو کہ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان پاکستان پہ قربان کی. ناظرین جب ہم اس نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں ایران, افغانستان اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی انڈیا کا بھی ذکر آ رہا ہے. پچھلے ہفتے بھی ایک حملہ ہوا تھا اور اطلاعات یہ آئیں کہ جناب ایک تھوڑا سا علاقہ رہ گیا ہے فینسنگ جو پاک ایران بارڈر پہ نہیں ہوئی اور اس کا انہوں نے استعمال کیا تھا. چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے دورہ بھی کیا تھا وہاں پہ ان کی باقاعدہ طور پہ کور کمانڈر کوئٹہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی انہوں نے بریفنگ بھی اس حوالے سے دی تھی اور فینسنگ کے حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف نے احکامات بھی دیے تھے. وہاں پہ وہ ایف سی ٹروپ سے بھی ملے تھے اور کافی ساری ہدایت دی تھی. لیکن جب ہم ان سارے جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں جو فورن پرنٹ اس پہ نظر آ رہا ہے بہت بڑا سگنیچر ہمیں مل رہا ہے, جو ویپنز ہیں اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے ویپنز وہ ہیں شاید جو امریکنز افغانستان میں چھوڑ گئے. لیکن اگر آپ کو افغانستان وار جو پچھلی افغان رشین وار ہے جسے کہ جہاد کا بھی نام دیا گیا تھا تو اس میں بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا اسٹرنگر میزائلز اور پھر AK-47
کہاں کہاں سے پروکیور کی گئی تھی، تاکہ امپریشن یہی ملے کہ جناب یہ تو وہ مال غنیمت ہے، جنگ کا مال ہے جو رشین چھوڑ کے جا رہے ہیں اور انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جو بڑا سوال اس حوالے سے افغانستان میں جتنا اسلحہ چھوڑا گیا اور بعض بہت لیٹسٹ اسلحہ جو پچھلے سال ہی آیا تھا امریکن چھوڑ کے گئے، کیا وہ تمام اسلحہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا؟ جو ریجنل ایک بڑی جنگ اس وقت ہو رہی ہے، آج وزیر اعظم چین کے دورے پہ گئے، رشین پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، جوائنٹ سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا رشیا کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے سامنے آئے گی، تو کیا اس خطے میں ایک اور پراکسی جنگ شروع ہو رہی ہے جس کا نشانہ اور جس کا بیٹل گراؤنڈ پاکستان بھی ہوگا؟ اور پاکستان کے دو صوبے خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے ناظرین تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ ناظرین جو ہم انٹرنیشنل لنکیجز کی بات کر رہے ہیں، جس کا حوالہ آج فوج پاکستان کے آئی ایس پی آر نے دیا، ادارہ برائے تعلقات عامہ، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں جو حملے ہیں وہ پلان کس طرح ہو رہے ہیں، اسے فائننس کون کر رہا ہے، پلاننگ کہاں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. جی ناظرین، $30 ملین یہ باقاعدہ خرچ کیے جا رہے تھے، اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نوشکی میں اور پنجگور میں جس طرح سے حملہ ہوا، اور کم از کم اگر نمبر جو کہ میں نے آپ صرف آئی ایس پی آر کے پریس آفیشیل فگرز پہ جائیں، 2 درجن کے قریب آپ کو نمبر ملتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہے 150 کو وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، تو 150 لوگوں کو اگر ٹریننگ دی جا رہی ہے $30 ملین، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ہے، اور یہ کوئی کہانی نئی نہیں بنی ہے، یہ کہانی پرانی ہے، باقاعدہ طور پہ اس کی پلاننگ ہوئی، انڈیا کے ڈاکٹرائن میں، مودی ڈاکٹرائن کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کیا کہہ چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. جی ناظرین، یہ وہ اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرائن ہے جس کے تحت بلوچستان کو ٹارگٹ کرنے کے پلانز باقاعدہ طور پہ اجیت دوول نے بنائے تھے، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین ملٹری، انڈین گورنمنٹ نے، اور نہ صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا، نریندرا مودی نے جو پاکستان کے ٹارگٹ ایریاز ان کے میپ کے اوپر ہیں ان سب کا ذکر کیا تھا۔ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دھنیواد کا بھاؤ کرنے والے بلوچستان کے لوگوں کا، گلگت کے لوگوں کا، پاک کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ٹارگٹ ایریاز ہیں، آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ انسرجنسی جس طرح مفتی باہنی کو سپورٹ کیا تھا، جس کا اقرار نریندرا مودی نے کیا، ان علاقوں میں بھی یہ کارروائیاں بھارت فنڈ بھی کر رہا ہے اور سپانسرشپ بھی مختلف طریقوں سے کر رہا ہے، نہ صرف بھارت بلکہ کچھ دیگر ممالک کے سگنیچر پرنٹس بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ پاکستان نے تو ایک اور کارنامہ کیا تھا ریسنٹ ہسٹری میں، ایسپیناج کی ریسنٹ ہسٹری میں، ایک سرونگ انڈین نیول آفیسر کمانڈر کلبھوشن یادو، اس کو گرفتار کیا تھا، اور اس نے بھی بتایا کہ پاکستان میں جو را کے عزائم تھے، ٹارگٹ ایریاز کیا تھے، یہی ٹارگٹ ایریاز تھے۔ آئیے دیکھیں۔ Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch sub-nationals in carrying out precision targets. جی ناظرین، یہ کہانی ہے، اور اگر تھوڑا سا، کیونکہ ہم لوگ بطور صحافی پاکستان میں جب دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہیں اس کو کور کرتے رہیں، تو میں ایک ہائپوتھسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو ہمارے سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں جن کا سیکیورٹی سے کام ہے،
جل مشرف کے دور میں بھی پاکستان سے قیادت کو باہر بھیجا گیا تھا، اور جب قیادت باہر گئی تو اس کے چند سال بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں. ٹو بی پریسائز 2004 میں باقاعدہ طور پہ حملے سیکیورٹی فورسز کے اوپر شروع ہو گئے تھے. سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ وہ قیادت جس کے انٹرنیشنل رابطے ہیں، جب بھی وہ ملک بدر ہو کے باہر بیٹھتی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کیوں شروع ہوتے ہیں؟ اور اس میں پاکستان میں بھی ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو انڈیا ہے، جو کہ جس کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کہتی ہیں، سیکیورٹی فورسز کہتی ہیں کہ تمام سگنیچر ہمیں مل رہے ہیں، تمام انٹیلیجنس مل رہی ہے. کلبھوشن یادو اس کا مثال ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، انڈیا سے ابھی بھی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے. کون یہ بات چیت کر رہا ہے؟ کیا جو انڈیا نے لیے تھے کشمیر کے حوالے سے وہ ریورس ہوئے؟ نہیں ہوئے. اور ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو اسی فورم سے بتاتے رہے، اور پچھلے سال رائٹ ٹائم پہ ہم نے ریڈ فلیگ ریز کیا تھا کہ جب بھی آپ کرپشن کو چھوڑتے ہیں، اس پہ سے پیڈل اٹھاتے ہیں، ڈھیلا چھوڑتے ہیں کرپٹ لوگوں کو، تو پاکستان میں دہشت گردی بھی بڑھتی ہے. اور یہ اوور دا ڈیکیڈز آپ اگر اسٹڈی کریں، جن لوگوں نے دہشت گردی ایکسٹریمزم کو کور کیا ہوا ہے بطور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری، انہیں یہ سارے پیٹرن باقاعدہ کلیئر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پچھلے سال ہم نے تقریباً مڈ آف دا ایئر آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جناب یہ کرپشن میں ریلیف مل رہا ہے، یہاں پہ کرپشن بڑھ رہی ہے، کرپٹ لوگوں کو ریلیف ملے گا تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم بڑھے گی، اور ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے جوان، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، کسی نہ کسی بچے کا باپ وہ ٹارگٹ ہوگا جو پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. ہم نے کیا ریڈ فلیگ ریز کیا تھا ناظرین؟ آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک دہشت گردی کی ویو دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ افغانستان میں، اور پاکستان میں پچھلے اگر آپ صرف جنوری سے لے کے اب تک دیکھیں تو پاکستان کے 13 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان، پاکستان کے بیٹوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ دہشت گرد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ایک لنکیج ناظرین بنتا ہے کرپشن کے ساتھ. کرپشن، کرمنالٹی اور ٹیررزم، ان تینوں کا آپس میں باقاعدہ طور پہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اور ریاست پاکستان نے 2001 کے بعد سے لے کے جتنے بھی آپریشنز پلان کیے، جتنی اسٹریٹجک تھنکنگ اس حوالے سے ہوئی، باقاعدہ طور پہ جو کور کمانڈر کانفرنسز ہوتی تھیں این ڈی یوز میں یہ ذکر ہوا کہ جو کرپشن ہے اور کرمنالٹی، اس کا چولی دامن کا باقاعدہ طور پہ ساتھ ہے. اور جب بھی کرپشن کے کیسز بڑھتے ہیں یا کرپٹ لوگوں کو آپ لیوے دیتے ہیں تو پاکستان اس کی قیمت کیسے ادا کرتا ہے؟ پاکستان اس کی قیمت ادا کرتا ہے اپنے شہداء کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں کی قربانی دے کے. جی ناظرین، اور جو یہ تھنکنگ ہے جس کا کہ میں ذکر کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے الہام ہو جاتا ہے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے، انہوں نے ایک ذکر کیا تھا آج سے تقریباً 6 سال پہلے، اور باقاعدہ طور پہ یہ لنکیجز بتائے تھے کہ کس طرح کرپشن، ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور وائٹ کالر کرائم آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. In this complex and complicated environment, the bigger question is, what is to be done? Can we leave it unattended with the hope that prevailing problem will fade away or resolve itself? The answer is big no. جی ناظرین، دا آنسر از بگ نو، اور ہمیں ارجنٹ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم ہو جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے جی بزنس مین کو ریلیف مل گیا، بیوروکریٹس کو ریلیف مل گیا. نیب سیکنڈ اور تھرڈ امینڈمنٹ کے ذریعے کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے بھی آج، بلکہ نیب نے پریس ریلیز بھی جاری کیا، اس میں بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے چیزیں، اور نیب اب اپیل میں بھی جاری ہے. لیکن بھارت جس کا اتنا بڑا سگنیچر ہے، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ریاستی سرپرستی میں بڑے بزنس مین بنے، ملٹی بلینئر بنے، اور ہمیشہ ریاست نے انہیں سبسڈیز بھی دی اور بلینز کی دی، اور اپنے آپ کو پاکستان کا امیر ترین شخص کہتے ہیں، میاں منشا صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں آج جب ہمارے بیٹے شہید ہو رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بیک چینل پہ کچھ رابطے، اور اگلے مہینے نریندر مودی پاکستان آ رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں.
There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. Hamari 1965 तक 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से. In a month, Modi will come here if we can get our act together. ये बातचीत अभी भी चल रही है. And I know this. We need peace. We need to have, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं उनको देने वाली. जी नाज़रीन, आपने सुना मियां मंशा जो कहते हैं, और जो पाकिस्तान की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स बने, जिन्होंने एमसीबी बैंक एमसीबी के पैसों से ख़रीदा, जिन्होंने आईपीपीज लगाए और इसका इकरार करते हैं कि हाँ एक्सेसिव प्रॉफिट्स मैंने कमाए, लेकिन मुझे तो इसी हुकूमतों ने कहा था कि पैसे करें. कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अगले महीने आ सकता है. अभी भी बैक चैनल पे बातचीत चल रही है. और आज जब ISPR कहता है कि एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन टेररिस्ट्स एंड देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो ये वो मियां मंशा जिनके नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं, वो नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ के घर पे विजिट करता है. ये कौन सा नेक्सस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है? क्या कश्मीर में जो हमने स्टेप्स लिए थे, जो ऐलान किए थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैठ के ऐलान किए थे, डिफेंस कमेटी ने किए थे, वजीर आजम ने ऐलान किए थे कि जब तक 2019 के कश्मीर में लिए गए इक़दामात रिवर्स नहीं होंगे हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कि कौन बैक चैनल पे बातचीत दोबारा शुरू कर रहा है. डॉक्टर अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट. ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.